یہ کہانی ہے آج سے 10 سال پہلے کی کہ جب اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف چند بزنس مینوں کو اپنے ساتھ لے کر جرمنی روانہ ہوئے۔ اس اہم ترین وفد میں پولٹری مصنوعات کے بزنس مین ڈاکٹر اسلم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میاں صاحب نے دورے کے آخر میں جرمن بزنس مینوں سے ملاقات کی اور انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ پاکستان کے سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین جرمن بزنس مینوں کو مفت زمین سے لے کر سستی بجلی تک سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے۔ اسی دوران ڈاکٹر اسلم کے ساتھ ایک جرمن بزنس مین بیٹھا تھا اور چیئرمین اسے اپنے ہاتھ سے کافی بنا کر پیش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس جرمن سے پوچھا کہ آپ کے پاس آپ کا کاروبار چلانے کے لیے کتنے ملازم کام کرتے ہیں؟ ناظرین گرامی، یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر بزنس مین دوسرے بزنس مین کی ورتھ کا اندازہ لگانے کے لیے اسے پوچھتا ہے۔ اس جرمن نے جواب دیا، یہی کوئی 250 کے قریب۔ پھر ڈاکٹر اسلم نے اس جرمن سے ایک اور سوال کیا کہ آپ کا سالانہ ریونیو کتنا بنتا ہے؟ جرمن کا جواب تھا تقریباً 100 ملین یوروز۔ ڈاکٹر اسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جرمن نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے ملازم اور کتنا ریونیو بنتا ہے؟ ڈاکٹر اسلم نے ہنس کر جواب دیا کہ میرے پاس 4000 ملازمین ہیں اور میرا ریونیو 800 ملین یوروز ہے۔ یہ سن کر جرمن بزنس مین حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا، میری گورنمنٹ کو چاہیے یہ آپ کو جرمنی میں بزنس کی دعوت دیں، کیونکہ اس حال میں موجود کسی جرمن بزنس مین کے پاس 4000 ملازمین نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اسلم نے واپسی پر جہاز میں یہ واقعہ وزیر اعلیٰ کو سنایا اور اس کے بعد عرض کی کہ میاں صاحب، میں اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہوں، حکومت کو اربوں روپے ٹیکس بھی دے رہا ہوں، لیکن مجھے آج تک چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ ملے تک نہیں۔ مجھے معمولی کاموں کے لیے بھی ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ذلیل ہونا پڑتا ہے اور میرے اوپر اس وقت بھی 2 درجن مقدمات درج ہیں۔ میں جیل سے بچنے کے لیے 6 بڑے وکیلوں کو ہر مہینے فیس دیتا ہوں۔ ریاست کے پاس میرے لیے وقت ہے اور نہ ہی عزت، جبکہ دوسرے ملکوں کے چھوٹے چھوٹے بزنس مینوں کو ہم آدھا ملک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، میں جرمنی سے مدر برڈ امپورٹ کرتا ہوں، میں ان کا خریدار ہوں۔ میں جب جرمنی جاتا ہوں تو پولٹری کی تیسری بڑی کمپنی کا مینیجر مجھے ریسیو کرنے ایئرپورٹ آتا ہے، جبکہ اس کمپنی کا نمائندہ حکومت کی دعوت کے باوجود آپ کی میٹنگ میں نہیں آیا۔ حکومت کو اس سے کچھ نقطوں کا اندازہ کرنا چاہیے۔ مثلا یورپی کمپنیاں کسی حکومت کی دعوت پر دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری نہیں کرتی، یہ جب بھی کریں گی پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کریں گی۔ دوسرا، آپ پاکستانی بزنس مین کو عزت دیں، یہ پوری دنیا کو لاہور لے آئیں گے۔ ڈاکٹر اسلم کے دلائل منطقی اور پریکٹیکل تھے، لہٰذا اس بحث کا وہی نتیجہ نکلا جو عموماً نکلا کرتا ہے۔ میاں صاحب ڈاکٹر صاحب سے ہلکے سے ناراض ہو گئے۔ ہمیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے معاملے میں یہ بنیادی نقطہ سمجھنا ہوگا کہ ملکوں کی معیشت کو لوکل بزنس مین ڈیولپ کرتے ہیں اور یہ لوگ ہی دوسرے ملکوں کی کمپنیوں اور سرمایہ کو ملک میں لے کر آتے ہیں۔ مثلاً آپ بھارت کی مثال لے لیں۔ بھارت میں اس وقت 276 سے زیادہ ارب پتی لوگ موجود ہیں۔ یہ سب لوگ خالصتاً بھارتی ہیں۔ مکیش امبانی 116 ارب ڈالر کا مالک ہے۔ اس کی کمپنیوں میں یورپ اور امریکہ کے درجنوں سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ نریندر مودی اگر ان امریکی سرمایہ کاروں کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا لیتا تو بھی یہ بھارت میں 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری نہ کرتے، جبکہ ان لوگوں نے مکیش امبانی کے بزنس میں اربوں ڈالر لگا رکھے ہیں۔ آپ چین کی مثال بھی لے لیں۔ کیا چین کو چین امریکی اور یورپی کمپنیوں نے بنایا؟ جی نہیں، چین چینی کمپنیوں اور بزنس مینوں کے ذریعے چین بنا، اور جب یہ بن گیا تو پھر مغربی کمپنیوں نے چینی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ آج ایپل کی 90% مصنوعات چین میں ہی بن رہی ہیں اور اس کے لیے چینی حکومت نے ایک بار بھی ایپل کمپنی سے کوئی درخواست نہیں کی، بلکہ یہ ان کی صرف بزنس ٹو بزنس ڈیل ہے۔ سید بابر علی پاکستان میں نیسلے کے مین شیئر ہولڈر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے وزیر اعظم نیسلے کمپنی کے دفتر جا کر درخواست کرتے تو کیا نیسلے پاکستان میں سرمایہ کاری کرتی؟ جبکہ نیسلے نے سید بابر علی کی وجہ سے اپنا پانی کا برانڈ پاکستان سے سٹارٹ کیا تھا۔ پیپر لائف پاکستان سے سٹارٹ ہوا تھا اور ان کا دنیا کا دودھ کا سب سے بڑا پلانٹ بھی پاکستان میں ہے۔ اسی طرح ہالینڈ کی ڈیری مصنوعات کی سب سے بڑی کمپنی فرائز لینڈ نے 2015 میں آلپرز میں 500 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ اس میں بھی ہماری حکومت کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ اب چونکہ آلپرز ملک کی لیڈنگ کمپنی اینگرو کا برانڈ تھا، لہٰذا فرائز لینڈ نے حسین داؤد کے نام پر آنکھیں بند کر کے 500 ملین ڈالر اس میں لگا دیے۔ ہم اس وقت بھی سعودی عرب اور UAE سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ 15 اپریل کو سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ بزنس مینوں کا وفد پاکستان آیا تو پوری حکومت سعودی بزنس مینوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ حکومت نے دورے سے ایک ہفتہ پہلے سارے کام بند کر دیے تھے اور یہ اب پورا سال یادداشت کے 4 کاغذ لے کر پھرتی رہے گی۔ اور اگر سعودی حکومت اور بزنس مینوں نے اپنا وعدہ پورا بھی کر دیا تو بھی اس سرمایہ کاری کی ویلیو کتنی ہے؟ 5 ارب ڈالر، جبکہ سپریم کورٹ نے اکیلے ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کی ویلیو 5000 ارب روپے لگائی تھی۔ یہ ہمارے FBR کی سالانہ آمدنی کا 70% سے زیادہ بنتا ہے۔ یعنی آپ کمال دیکھیے کہ ہم پوری دنیا کے
सरमाया कारों की मिन्नतें कर रहे हैं, सुर्ख कालीन बिछाकर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करते हैं, सदर से लेकर आर्मी चीफ तक दरवाजे खोलकर उनको वेलकम कहते हैं, जबकि हमारा अपना बिजनेसमैन और हमारा अपना सरमायाकार बीमार होकर दुबई में बैठा है। हम सऊदी बिजनेसमैनों को 2 5 स्टार होटल्स के लिए इस्लामाबाद में मुफ्त जमीन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जिसने लाखों एकड़ जमीन आबाद कर दी, जिसने मुल्क में नए शहर खड़े कर दिए और जिसने रियल एस्टेट की पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर दी, हम बरसों से उस मलिक रियाज को जमीन पर लिटाकर जूते मार रहे हैं। हमने इस पर 100 से ज्यादा मुकदमे बना रखे हैं। आप किसी दिन ठंडे दिलो दिमाग से सोचें और सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश करें कि हमारे 20 बड़े बिजनेसमैन खुद और उनका खानदान कहां रह रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये तमाम लोग मलिक रियाज की तरह मुल्क से बाहर बैठे हैं। ये दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क में बैठकर पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं। इनका खानदान भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जबकि आप चीन, भारत, जापान और यूएई के टॉप बिजनेसमैनों का प्रोफाइल निकाल कर देख लें, आपको ये और इनके खानदान अपने ही मुल्कों में मौजूद मिलेंगे। टाटा, बिरला और अंबानी फैमिली भी भारत में है और ये सब लोग अपने मुल्क में रहकर ही बिजनेस कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया के सरमायाकार इनके कारोबार में सरमायाकारी कर रहे हैं, जबकि हमारे बिजनेसमैन खानदान समेत बाहर बैठे हैं, क्योंकि हम अपने बिजनेसमैनों को तहफ्फुज और इज्जत दोनों नहीं देते। दूसरा, बाहर की रियासतें बिजनेस फ्रेंडली हैं, जबकि हम मिन हैसल कौम बिजनेस मुखालिफ हैं। चनाचा हमारे बिजनेसमैन, इनके खानदान और सरमाया तीनों बाहर चले जाते हैं। हुकूमत अगर वाकई मुल्क में सरमायाकारी चाहती है तो इसे चाहिए कि ये पाकिस्तान के टॉप 20 बिजनेसमैनों को राजी करे, उनकी बात सुने, उनके रास्ते के कांटे हटाए, ये मलिक रियाज से भी मुलाकात करे और उसके साथ सेटलमेंट करे। उस शख्स में वाकई बड़ा पोटेंशियल है। पूरी रियासत इसे 35 साल से मार रही है, मगर इसके बावजूद भी कायम है। आखिर इसमें कोई ना कोई कमाल तो होगा। आप इसके इस कमाल का फायदा क्यों नहीं उठाते? आप गवादर इसके हवाले कर दें। कराची के साथ 11-12 जजीरे हैं, आप ये उसे दे दें। आप इसे इस्लामाबाद का कोई नया सेक्टर दे दें, इसे नया मरी डेवलप करने की इजाजत दे दें, मुल्क में 10 5 स्टार होटल बनाने का टास्क दे दें, या ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने का मौका दे दें, या फिर इसे छोटे शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का टारगेट दें। मलिक रियाज मुल्क का लाइफ स्टाइल भी बदल देगा और दुनिया भर के सरमायाकारों को भी पाकिस्तान ले आएगा। आप इसके साथ बात तो करें, इसे इंगेज तो करें, लेकिन मुझे यकीन है हम ये नहीं करेंगे। हम सरमायाकारी के लिए मुल्क मुल्क फेरते रहेंगे, बिजनेसमैनों को दावत देने के लिए करोड़ों डॉलर जाया कर देंगे और हम मजीद 2-4 SIFC बना लेंगे, लेकिन हम मलिक रियाज जैसे अपने लोगों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें अपनी अना का शिमला नीचे करना पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। हम अपने इब्ने तलाल को इबरत की मिसाल बना रहे हैं और सऊदी इब्ने तलाल के पीछे पीछे फिर रहे हैं। हमारे हुसैन दाऊद जान बचाने के लिए दुबई बैठे हैं, जबकि हम दुबई के सरमायाकारों के लिए सुर्ख कालीन बिछाकर हाथ में गुलदस्ता उठाकर एयरपोर्टों पर खड़े हैं। हम आज तक ये अंदाजा ही नहीं कर सके कि सरमाया मिन्नतों से नहीं आता, बल्कि इसके लिए एक खास माहौल चाहिए। मगर अफसोस कि हमारे माहौल की हालत ये है कि आज भी हमारे टॉप 20 सरमायाकार मुल्क से बाहर बैठे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्कन नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।